اب جب انہوں نے یہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کی اور امام بخاری کی للہیت دیکھے، 43 احادیث صحیح بخاری میں امام زولی سے انہوں نے لی ہیں اس کے باوجود، لیکن امام مسلم نے کہا میں نے زولی سے کوئی حدیث نہیں، اور پھر ساتھ انصاف کیا انہوں نے، امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، وہ بھی میرے استاد ہیں، میرا انصاف یہ کہ میں نے زولی سے تو کوئی حدیث نہیں لینی، آپ سے بھی کوئی نہیں لوں، تاکہ بیلنس ہو جائے۔ لیکن امام بخاری کی للہیت دیکھیں، انہوں نے اپنے اسی استاد سے 43 احادیث صحیح بخاری میں لی ہیں، اگرچہ کہ اس استاد کی وجہ سے امام بخاری کو زندگی میں پھر سکون نہیں ملا۔ یہاں سے بخارا گئے تو پھر وہاں پہ بھی پہنچ گئے وہ لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا، اور جس طرف جاتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے شہر میں نہیں آنا، آپ تو بدعقیدہ ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ امام بخاری نے پھر دعا کی کہ اللہ اگر میری زندگی میں اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے اب تو دنیا سے اٹھا لے۔ حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی موت کی دعا نہ کرے، وہ موت کی دعا اس طرح کی کہ موت مانگنا حرام ہے، لیکن اس طرح اگر کوئی دعا کرتا ہے نا کہ اللہ اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے عزت کے ساتھ موت دے دے، یہ بالکل جائز ہے۔ تو اپنی زندگی میں انہوں نے برا وقت دیکھا ہے، اپنے آخری، یعنی جو پنجابی کہتے ہیں خیر چنگی نہیں ہوئی، لیکن سب دنیا آج بخاری بخاری کرتی ہے، زولی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ زولی کا ذکر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یار یہ بخاری کا ایک استاد تھا، اس نے ان کو مجلس سے نکالا تھا۔ بال اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ امام مسلم نے انڈیپینڈنٹ سند سے نبی علیہ السلام سے احادیث لی، ورنہ انہوں نے اکثر احادیث بخاری سے لے لینی تھی، جیسے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ، اس کے بعد ان کے آگے سے شاگرد ہے امام ابن حبان۔ اب ابن خزیمہ اگر حدیثیں لے کے آتے ہیں تو بخاری سے لے کے آتے ہیں، تو آپ کو مسلم شریف میں کئی حدیثیں امام بخاری سے ملنی تھی، پھر تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو چین تو وہی ہے، بتانے والا تو بیچ میں امام بخاری ہے۔ لیکن آج یہ ہے کہ الحمدللہ امام مسلم کی اپنی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے الگ سے، جس میں بخاری نہیں آتے، اور بخاری کی الگ سے جاتی ہے جس میں امام مسلم تو ظاہر نہیں آئیں گے، وہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کے باوجود آلموسٹ 50% احادیث دونوں میں کامن ہے۔ 1906 احادیث بخاری مسلم میں کامن ہے، جو الگ سے عرب سکولر نے کتاب لکھی ہے اللؤلؤ والمرجان، جو قرآن میں ہے نا دو موتی ہیں، تو انہوں نے کہا ایک موتی بخاری ایک مسلم، وہ ایک جگہ جمع کر دی انہوں نے، اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو کے آ چکی ہے۔ اور ویسے اگر آپ کنٹینیوس نمبرنگ دیکھیں تو بخاری میں 7563 احادیث ہیں اور مسلم میں بھی 7563 ہے۔ یہ انہوں نے آنر کیا، دونوں کی نمبرنگ اس طرح جسٹ یہ برابر ہے، اور اس میں تکرار اگر نکال دینا جو ریپیٹیشن ہے تو بخاری میں آلموسٹ 4000 ہے، مسلم میں بھی 4000 ہے، تو 4000 ہیں اور دونوں میں کامن آلموسٹ 1906، 50% احادیث آلموسٹ کامن ہے۔ تو قرآن میں بھی آیا نا معاملے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 گواہ دے دیا انڈیپینڈنٹ سورس سے، یہ اس شر میں سے خیر نکلا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی، یہ ہونا تھا۔ بہرحال اس سے کئی ایک چیزیں آپ کو پتہ چلی کہ امام بخاری کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ اسی استاد سے حدیثیں لی۔ امام مسلم کتنی احتیاط کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا میں نے اگر ایک استاد سے اختلاف کیا، دوسرے سے ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا، انہوں نے اس استاد کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کیا، عزت اسی کی عزت کی وجہ سے بخاری سے بھی حدیثیں نہیں لی، یہ نہیں کہا کہ گمراہ کہہ دیا۔ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا امام بخاری نے، امام مسلم نے بھی۔ اور الحمدللہ آج ہمارے پاس دونوں ذخیرے احادیث موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ آپ دیکھ لیں، نہ یہ صحابہ ہیں، نہ یہ تابعین ہیں، یہ نہ تبع تابعین ہیں۔ امام بخاری امام مسلم تبع تابعین میں سے آتے ہیں، لیکن اللہ نے عزت شہرت ایسی دی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان، ایٹ لیسٹ سنی مسلمان، دنیا میں 80% زیادہ سنی ہے، ایون شیعہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، قرآن کے بعد افضل ترین 2 کتابیں بخاری اور مسلم ہیں۔ اور یہ چیز ہے کہ آپ اپنی لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں، آپ صحابی نہیں بھی ہیں، اگر آپ دین کے لیے تڑپ شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا سکتا ہے، اور آج دیکھیں ان کا نام زندہ ہے۔